السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی انسان جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسے ہی اثرات اس کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ وہ تو خوب دیکھ لے کہ کس سے اس کی دوستی ہے، یہ جاننا چاہیے کہ ہماری دوستی کس سے ہے، ہم کس کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمیں اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہمارا وقت جو ہے لہو لعب اور محفل جمانے میں ختم ہو رہا ہے، ہم کسی سے کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں یا ہم کسی کو بتا نہیں رہے ہیں، تو وہ اس سے دوستی کرنا چاہیے جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو، کوئی اچھی بات ہمیں حاصل ہو یا پھر ہم سے اس کو فائدہ ہو، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک حقیقت ہے کہ آدمی جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے دوستی رکھتا ہے، اسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسی کے طور طریقے کو پسند کرتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان جس طرح کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ اسی کے طرز پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بات بھی عام مشاہدہ ہے کہ دوستی کا رہن سہن عام طور پر ایک جیسا ہوتا ہے اور مزاج میں قرب و یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک جیسا مزاج ہونے لگتا ہے۔ اور بہترین دوستی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ بہترین دوستی کون سی ہے؟ جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ملے اور اللہ ہی کے لیے ہم دشمنی رکھیں، تو وہ بہترین دوستی فرمایا ہے اس کو، جس میں ایک دوسرے کو نیکی پر آمادہ کرے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو اچھی باتیں اور بھلی باتوں پر آمادہ کریں اور اچھا اور نیک چیزیں اس کو بتائیں تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو، کل قیامت کے دن ہمیں حسرت و افسوس نہ ہو۔ وہ محفل جو ہے بیکار جاتی ہے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں یا کوئی بھلی بات نہ ہوتی ہو، تو وہ لہو لعب کہا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کریں، اور اگر ہم کسی سے ملیں تو ہم خوش دلی اور محبت صرف اللہ کی محبت کے لیے ہم اس سے ملیں، اور اگر ہم کسی سے دوستی بناتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھلی باتوں کا حکم کریں، یا پھر اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو، صرف اپنے مطلبی اغراض یعنی کہ اپنے دنیاوی کام بنانے کے لیے کسی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے اس سے جدا ہوں، جس میں ایک دوسرے کو نیکی پر آمادہ کریں اور برائی پر نقیر کرے، یعنی برائی سے منع کرے، نہ دنیا کے اعتبار سے وہ دوستی جو آخرت میں دشمنی سے بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جتنے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کو دشمن ہوں گے، یعنی کہ انسان تو دنیا میں دوست کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، دوستی اتنے زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے قیامت کا جو دن ہوگا تو وہ دوست بھی اس کے لیے دشمن بن جائے گا، سوائے تقوی والوں کے، یعنی کہ جو نیک ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، ان کے ساتھ اگر انہوں نے صحبت اختیار کی اور ان کے جیسا بنا تو وہ بہتر ہوگا اس کے حق میں، یعنی کہ کوئی بھلی بات کا حکم دیا اور اس نے بہت سارا عمل کر کے ذخیرہ آخرت بنا کر رکھا تو وہی اس کے لیے کام آئے گا، ورنہ سب بیکار جائے گا، کیونکہ اس روز باطل کی دوستی کا نقصان محسوس ہوگا، یعنی کہ اس وقت انسان محسوس کرے گا کہ یہ دوستی جو ہم دنیا میں لہو لعب اور جھوٹ، تماشے، کھیل کود اور برائیوں میں وقت گزارتے تھے، یہ کوئی کام نہیں آیا، بلکہ ہمیں وہ جس کے ساتھ ہم نے دین کی باتیں، دین کی اچھی مجلس ہم نے جمائی تھی، اچھی دوستی رکھی تھی، اللہ کے لیے محبت رکھی تھی، وہی دوستی کام آئے گی۔ تو لا محالہ اس سے کراہیت اور دوستوں سے نفرت ہوگی، تو ان لوگوں سے دوستوں سے نفرت ہوگی جو برائیوں پر آمادہ تھے اور برائیوں کی ترغیب دیتے تھے اور بیہودہ کاموں میں ہمارے کام آتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو ہمیں دین کے کاموں میں مدد کرے اور ہم بھی اس کے لیے دین کے کاموں میں مدد کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ ہمیں بہت کچھ حاصل ہونے کا ذریعہ ملے۔ اور اس زمانے میں عام طور پر دوستیاں اپنے ذاتی منافع اور اغراض کے لیے، محفلیں سجانے کے لیے ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں سے پرہیز کیا جائے کہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ جو بھی ہم محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے جدا ہوں، اور بہت زیادہ لغو بات اور بہت زیادہ دنیاوی باتوں سے بچیں، کیونکہ انسان جب برائیوں کی باتیں کرتا ہے تو برائیاں اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں، اور بیہودہ باتیں اور بیہودہ
बातों से दूसरों को भी तलक़ीन करने से बचें और गुनाहों से बचें और अल्लाह से तौबा करें, क्योंकि अल्लाह तो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है और अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। उसकी ज़ात को सामने रखकर अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों की सोहबत अख्तियार करने वाला बनाए जिससे हमें कुछ हासिल हो। और हम भी अगर किसी से दोस्ती रखते हैं तो हम सिर्फ़ अल्लाह के लिए मोहब्बत रखें और अल्लाह के लिए जुदा हों। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें चाहिए कि हम जो भी बात सीखते हैं तो हमें चाहिए कि हम अमल करें और अल्लाह से मांगते रहें। अस्सलामु अलैकुम। और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा और आप सबसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी बताते हैं आपको मेरी बात पहुंचती रहे। पाबंदी से नहीं बना पाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक बातें पहुँचाऊँ। अल्लाह ताला हमारे कहने को भी कबूल फरमाए, आपको सुनने को भी कबूल फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम हम सबको नसीब फरमाए और जितने देखने वाले हैं उनको भी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।